الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ شرح حدیث جبریل ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ جبریل علیہ السلام کا وہ تیسرا سوال ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ احسان کیا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، یعنی مجھے احسان کے متعلق بتلائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْإِحْسَانُ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تم ہی دیکھ رہا ہے. یقیناً یہ چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے آج ہماری عبادتیں بے اثر ہو کر رہ گئی ہیں. مسجدیں ماشاءاللہ نمازیوں سے بھری ہیں، لیکن پھر بھی ہماری دعائیں وہ اثر رنگ نہیں لاتی جو ہم کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ قیامت کی پہلی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے خشوع اور خضوع اٹھا لیا جائے گا. تو یقیناً ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم اس کا حق ادا نہیں کر پاتے ہیں. تو احسان یہ عربی کا لفظ ہے اور مصدر ہے احسن یحسن سے، جس کا لینگویج کے اعتبار سے لغوی معنی نیکی کرنا یا بھلائی عام کرنا ہے، یعنی بھلائی کو پھیلانا. تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. مخلوق کے لیے اگر ہم اس کو استعمال کریں تو بھلائی عام کی جائے، چاہے اس کا تعلق مالی خیر خواہی سے ہو، یعنی آپ کسی کو اپنا مال دیں تو آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، یا عزت و وقار کے تعلق سے ہو یا کسی اور نوعیت کے تعلق سے ہو. تو اس طرح دو طرح کے معنی اس کے بن جاتے ہیں، جیسے انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو یہاں بیان کیا ہے کہ احسان کی دو قسمیں ہیں. مخلوق کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو اس کا معنی الگ ہے، خالق کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو اس کا معنی الگ ہے. خالق کے ساتھ احسان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں دو چیزوں کا پورا خیال اور اہتمام کیا جائے. تو بالکل اس کو غور سے سننا چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہم احسان اگر کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دو باتیں بالکل مد نظر رکھی جائیں. پہلی بات تو یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم عبادت کو خالص کریں. اسی کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہمیں دیا ہے، بتلایا ہے فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرو. سورۃ البینہ میں بہت ساری باتیں اسی تعلق سے تو کہی گئی ہیں کہ آدمی اپنی عبادت میں مخلص ہو، اور اسی اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے مکے کے ان کافروں کی عبادتیں رائگاں گئیں جو کعبۃ اللہ کا اتنا اہتمام کرتے تھے، حاجیوں کا بندوبست کرتے تھے، میٹھا زمزم کا پانی انہیں پلاتے تھے، حجابہ سقایا بہت سارے کام وہ کرتے تھے. لیکن چونکہ اخلاص ان کے اندر ناپید تھا، وہ مخلص نہیں تھے، اور عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں دوسروں کو وہ شریک کرتے تھے، تو ان کی عبادتیں رائگاں شمار ہوئیں. اللہ نے کہا ہوا منثورا، جو عبادتیں بغیر اخلاص کے ہوتی ہیں ہم انہی بھوسی کی طرح اڑا دیتے ہیں. ایک دوسری چیز جسے اس بات کا یہاں بیان کیا
کہ بندہ اس اخلاص کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کا خیال رکھے، یعنی اتباع ہو. آپ اپنے کام میں مخلص ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ آپ متبع سنت بھی ہوں. تو ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، بڑے اخلاص کے ساتھ پڑھا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھا. اب اگر کوئی کہہ دے کہ میرا من کرتا ہے کہ میں ایک رکعت اور بڑھا، میں نے عصر کی نماز 4 رکعت پڑھی، ظہر کی 4 رکعت پڑھی، عصر کی پڑھی، تو میں کہتا ہوں کہ مغرب میں بھی، مغرب کی نماز میں بھی 1 رکعت بڑھا لی جائے تو 4 رکعت کر دی جائے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے مطابق نہیں ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کا طریقہ بتلایا ہے. کہا کہ 3 رکعت پڑھی جائیں گی اور 2 رکعت وہ جہری ہوں گی اور 1 رکعت سری ہوگی. اگر کوئی 4 رکعت بڑھا لیتا ہے اپنی مرضی سے تو متبع سنت ہرگز نہیں ہوگا. تو کوئی بھی بندہ اخلاص اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جس قدر کامل ہو جائے گا اسی قدر وہ احسان کے مرتبے پر فائز ہو جائے گا. ماشاءاللہ بڑا آسان ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے احسان کی پہلی صورت ان تعبد اللہ کأنک تراہ کو طلب اور شوق کا پہلا مرتبہ قرار دیا ہے، جبکہ دوسری صورت فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ کو خوف کا خوف حرب اور خوف قرار دیا ہے. یعنی یہ چیز ایسی ہے جس سے آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے لرز رہا ہے. یعنی یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کا اسے ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں میری کوئی غفلت سامنے نہ آ جائے. بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اجاگر کرے گا، یعنی یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اجاگر کرے گا. اس خوف کے پیدا ہونے کا ثمرہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہے گا. ہر پل ہر لمحے اگر مجھے احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں گناہوں سے، خطاؤں سے، غلطیوں سے بچ جاؤں گا. میں نہیں چاہوں گا کہ میرا رب مجھے غلطی کرتا ہوا دیکھے، گناہ کرتا ہوا دیکھے، اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ لگا رہوں گا تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں. لیکن پہلا درجہ اتم و اکمل ہے، پہلا درجہ اتم و اکمل ہے کہ آپ اور میں سوچوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلے ذکر فرمایا، جبکہ دوسرا درجہ پہلے کے مقابلے میں ادنا شمار ہوتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بعد میں ذکر فرمایا. لیکن دونوں درجے چونکہ احسان کے ہیں لہذا انتہائی اچھی بات ہے. تو احسان کا دونوں مطلب ہمارے سامنے صاف کیا. اور یہاں ایک چیز انہوں نے ذکر کی کہ احسان کا اعلیٰ مقام، یعنی بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں لیکن یہ بہت اہم بات ہے جس کی طرف شیخ نے یہاں اشارہ کیا ہے کہ 3 چیزیں ہمارے سامنے ذکر ہوتی ہیں ہمیشہ: اسلام، ایمان، احسان. اور اس میں سب سے اعلیٰ مقام احسان کا ہے، یعنی آدمی محسن ہو، سب سے اعلیٰ مقام. اس کے بعد کا درجہ ہے مومن کا، اور اس کا آخری درجہ ہے مسلم کا. تو محسن سب سے اعلیٰ درجہ ہے. تو مومن اور مسلم، اور مطلب ہر محسن مومن اور مسلم ہے، ہر مومن مسلم ہے، لیکن ہر مومن محسن نہیں ہو سکتا.
اور نہ ہی ہر مسلم مومن اور محسن ہو سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ احسان سب سے اعلی مقام ہے، تو آدمی کوشش کرے محسن بننے کا۔ محسن بننے کا یہ سب سے اعلی درجہ ہے، اور اس کے بعد درجہ آتا ہے مومن کا، اور اس کے بعد درجہ آتا ہے اس کا مسلم کا۔ مسلم احسان کی تعریف پر ابن رجب رحمہ اللہ نے گفتگو کی ہے۔ علامہ ابن رجب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں حدیث جبریل کی شرح کرتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کی تعریف میں یہ فرمانا، ان تعبد اللہ کأنک ترا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ ہمیشہ اس کیفیت کو اپنے دل و دماغ میں رکھے۔ اللہ تعالی کی عبادت، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اور میں اس کیفیت کو اپنے دل و دماغ میں رکھ کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا آپ اس کیفیت کے ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھ کر اللہ کی عبادت کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی مشکل نہیں۔ تو اسی لیے شیخ نے یہاں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف جو اللہ کے نبی نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ تم اللہ تعالی کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ اور بندی ہمیشہ اس بات کو دل و دماغ میں رکھ کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور مشکل ہوتا، ناممکن ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر نہیں کرتے۔ دوران عبادت اللہ تعالی کے قرب کا اس طرح استحضار کر لے گویا وہ اس کے سامنے ہے اور اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کو حاضر رکھنے، اس کیفیت کو اپنے دل و دماغ رکھنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ کی ہر بندے اور بندی کے اندر خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عظمت بندہ اور بندی کے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ان تعبدہ کی جگہ تخشا کا لفظ آیا ہے، یعنی ان تخشى اللہ کأنک ترا، یعنی تم اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور یہی خشیت اور خوف اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندہ عبادت کے اندر خیر خواہی پیدا کرنے اور اسے اچھی طرح ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا رہے، اور اسی میں عبادت کا حسن ہے، اور یہی اچھی عبادت ہے جسے حدیث میں احسان کہا گیا ہے۔ تو جیسے کچھ آج ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، داڑھی سے کوئی کھیل رہا ہے، کوئی اپنی ٹوپی سے کھیل رہا ہے، کوئی اپنے کپڑوں سے، کوئی موبائل سے، ہاں روزے رکھتے ہیں تو روزوں کی حالت بھی ہے، اور اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہاں بھی کچھ دکھاوے اور ریاکاری کا پہلو آ جاتا ہے، اللہ المستعان۔ حدیث میں جو لفظ دوسرا لفظ آیا ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس کی شرح بیان کرتے ہوئے علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ پہلے جملے کی علت ہی قرار پائے گا۔ پہلے جملے میں بندہ اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ایسے قرب کے استحضار پر معمور ہے جس میں گویا وہ اس کے سامنے اور اسے دیکھ رہا ہے۔ پہلے جملے میں کہا گیا کہ آپ اور ہم اللہ کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، مگر چونکہ اس کیفیت کے ساتھ رہنا، اس کیفیت کا استحضار انتہائی مشکل اور بہت دشوار ہے، تو ایک دوسری کیفیت ذکر کر دی گئی، یعنی اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے، جو کہ نسبتاً آسان، تاکہ بندہ
اس کیفیت کے استحضار سے آغاز کر ڈالے تو مطلب اگر پہلی والی کیفیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے تو دوسری کیفیت جو اللہ تعالیٰ کے تمہارے دیکھنے کو ہے اس سے شروع کیجئے تاکہ پہلی کیفیت تک پہنچ جائے. اگر یہاں سے آپ نے شروع کیا تو ہو سکتا ہے دوسری کیفیت سے آغاز کر رہے ہو اور اس کیفیت اور اس شعور کو اتنا بڑھاؤ کہ پہلی کیفیت تک جا پہنچو. ایسا بھی ہو سکتا. جب بندہ دوران عبادت اپنے اندر یہ تصور جمانے میں کامیاب ہو جائے. کیسا تصور؟ یقیناً آج کے زمانے میں کہتا ہوں کہ جتنے ہم مسلمان ہیں اس کو بار بار سنیں، اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں تاکہ ہماری عبادتوں کے اندر وہ لطف اور چاشنی آئے اور ہماری عبادتوں میں وہ مزہ آئے کہ ہماری عبادتیں ایک روٹین بن گئی ہیں کہ مسجد میں جاتے ہیں، اقامت ہوتی ہے، ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، امام صاحب کچھ پڑھتے ہیں، پھر رکوع اور سجدہ ہوتا ہے، پھر سلام پھیرتے ہیں، فٹافٹ بھاگے چلے آتے ہیں. تو کہا کہ اگر ایسی ہی عبادت ہے تو یہ عبادت وہ عبادت نہیں ہے جس کے بارے میں کہا کہ سلف میں سے کچھ ایسے تھے جو نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا کہ کوئی تنا ہے جو زمین میں گاڑ دیا گیا ہے. گھنٹوں گھنٹوں اس تنے کی شکل میں وہ نظر آتے. اور اللہ نے ایسی نمازوں کے تعلق سے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ جب بندہ یا بندی دوران عبادت اپنے اندر یہ تصور جمانے میں کامیاب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر ظاہر اور باطن اور خفیہ اور علانیہ پر مطلع ہے، جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو اس کے بعد دوسرے اسٹیج پر منتقل ہونا آسان ہو جائے گا. یعنی دوسرا اسٹیج ہمارا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اگر ہم نہ پا سکیں لیکن یہ خوف ہمارے دل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ظاہر باطن ساری چیزوں کو جانتا ہے اور اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو بہت جلد میں پہلے والی سٹیج پر چلا جاؤں گا کہ اس تصور کے ساتھ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، احسان عبادت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ گویا اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. واقعی اگر یہ چیز میری اور آپ کی عبادت کے اندر آ جائے تو یقیناً پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، نوازشیں، کرم کیسے ہم پر ہوتا ہے، کیسے ان عبادتوں کا اثر ہماری زندگیوں میں دکھتا ہے کہ گویا میں سمجھوں کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا. اگر اس درجے کو حاصل کرنا مشکل ہے، یعنی یہ تصور کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، یہ درجے کو حاصل کرنا مشکل ہے، تو پھر یہ بھی عبادت کا احسان ہے کہ اس کے اندر یہ تصور آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. تو وہ اس کی حیا کے تقاضے، جب اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ مجھے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھے، اللہ سے میں شرماؤں، اللہ تعالیٰ مجھے بے حیائی میں، منکرات میں، برے اخلاق میں، اس کی نافرمانیوں میں نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی عبادت میں دیکھے کہ میرا سر بسجود ہو، میرا سر سجدے میں ہو، میرے ہاتھ اس کے دربار میں اٹھے ہوئے ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں لگا ہوا ہوں اور اللہ کو خوش کرنے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوں. اللہ تعالیٰ اس حالت میں مجھے دے. اور فرشتے بھی جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو گواہی دیں کہ اللہ تیرا فلاں بندہ تجھ سے مناجات کر رہا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں کی جرأت نہ کریں، اس لیے کہ اللہ احکم الحاکمین، ہم سب کو دیکھ رہا ہے
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ خوف عطا فرمائے، احسان کا ایک بلند مرتبہ عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ ایک دوسری مجلس ہے جس میں جبریل علیہ السلام کا آخری سوال علامات قیامت کے تعلق سے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور احسان کے اس بلند درجے میں ہم سب کو فائز فرمائے، ہم سب کو محسنین کے صف میں جمع فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔